انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بنات اربعہ، 4 بیٹیاں، اس کا نام یہ بنات اربعہ، اربعہ کہتے ہیں 4 کو، حضور کی 4 بیٹیاں، بھر دیا کتاب، کچھ 350 صفحات کے لگ بھگ کتاب ہے، بیٹیوں کے اولاد اور سب کچھ لکھنے کے ساتھ ساتھ جو کرنے کا انہوں نے کام کیا، انہوں نے تقریباً 38 کتابوں کے حوالے سنی کتابوں سے دیے ہیں کہ یہ دیکھو اس کتاب میں حضور کی اپنی حقیقی بیٹیاں کتنی تھیں، اور 2 درجن 24 کتابوں کے نام ان لوگوں کے لکھے ہیں، حوالے دیے ہیں جو کہتے ہیں کہ بیٹی ایک ہے، ان کے بڑوں کے حوالے دیے ہیں کہ ان کے بڑے لکھ کے گئے ہیں کہ بیٹی ایک نہیں، بیٹیاں کتنی تھیں، شیعہ سنی ہر قسم کی کتاب کے انہوں نے 50 اور 2 52 کتابوں کی 52 کتابوں کے حوالے انہوں نے لکھے ہیں کہ بیٹی ایک نہیں تھی، کتنی تھی، اب 4 کے نام یاد کرو پھر کچھ باتیں اور ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام تھا حضرت زینب رضی اللہ عنہا۔ احادیث اور تاریخ کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت زینب چھوٹی ہیں، حضرت ام کلثوم بڑی ہیں، لیکن ناموں پہ سب ایگری ہیں، متفق ہیں کہ بیٹیاں کتنی تھیں، سب سے ایک بیٹی کا نام حضرت زینب رضی اللہ عنہا۔ دوسری بیٹی کا نام سب سے مشہور جو ترتیب ہے میں اس ترتیب سے آپ کو یاد کروا رہا ہوں۔ دوسری بیٹی کا نام تھا حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا۔ تیسری کا نام تھا حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، اور چوتھی کا نام سب کو یاد ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ کتنی بیٹیاں؟ سب سے بڑی بیٹی کا نام حضرت زینب رضی اللہ عنہا، دوسری رقیہ، تیسری، چوتھی، بیٹے بھی ہو گئے، اب بیٹیاں کتنی؟ یہ 4 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں ایک ہی عورت سے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ جو بیٹی کا شوہر ہوتا ہے اس کو داماد کہتے ہیں، جوائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کون کون ہیں، کس بیٹی کا کس کے ساتھ نکاح ہوا ہے وہ بھی ہم نے یاد کر رہے ہیں۔ حضور کے داماد کون کون؟ سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب، ان کے شوہر کا نام تھا ابو العاص، ان کا اصل نام تھا مقسم، جیسے قسم لکھتے ہیں نا، قسم اٹھاتا ہوں تو قسم سے پہلے میم لکھ دو، مقسم بن جاتا ہے۔ ابو العاص، صرف اتنا نام یاد کریں، پورا نام ہے مقسم ابو العاص بن ربیع اموی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو العاص، اتنا نام، حضرت ابو العاص۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری اور تیسری بیٹی حضرت رقیہ، ان کا نکاح ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ بدر پہ حضور تشریف لے گئے، واپسی آئے، حضرت رقیہ کی وفات ہو گئی، حضرت عثمان پریشان ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے بعد سن 2 ہجری میں وفات ہوئی ہے، 2 ہجری میں غزوہ بدر ہے، 3 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح کر دیا حضرت۔ مسئلہ ذہن میں رکھو، ایک بندے کے پاس ایک ہی وقت میں 2 ایسی عورتیں نکاح میں نہیں ہو سکتی جو آپس میں بہنیں ہوں، اور بیوی کے ہوتے ہوئے سالی سے نکاح جائز نہیں ہوتا، بیوی مر جاوے یا اجڑ جائے، اور سردار والا اجڑے سمجھ، مر جائیں یا طلاق ہو جائے پھر سالی سے نکاح ہو سکتا ہے، 2 بہنیں اکٹھی ایک ہی بندے کے نکاح میں نہیں آ سکتا۔ حضرت رقیہ فوت ہو گئی، ان کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ حضرت فاطمہ کا نکاح کس کے ساتھ؟ چلو پہلی دسو، بیٹیاں کتنی؟ داماد کتنے؟ 3 کیسے ہوں گے؟ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کس کے نکاح میں؟ اب صرف آپ سے سوال اتنا ہے کہ بتاؤ داماد کون کون تھے؟ نمبر 1 حضرت ابو العاص، نمبر 2 حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، نمبر 3 تیسری بات اس کے ساتھ رشتہ داریوں کے حوالے سے، حضرت زینب سے
اولاد ہوئی ہے، کون کون پیدا ہوئے ہیں؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اولاد ہوگی وہ حضور کے کیا لگتے ہیں بھائی؟ نواسے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 ہاتھ دیے ہیں اور تسی سجے ہاتھے نواسے کتنے؟ 2 طریقے. کھبے ہاتھے تسی نواسیاں گننی ہیں 2 طریقے. گنتے جاؤ گے پھر آخر میں ٹوٹل کر کے آپ نے بتانا ہے کہ حضور کے نواسے کتنے اور نواسیاں کتنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی کا نام حضرت زینب سے ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام رکھا گیا علی. حضرت علی رضی اللہ عنہ، ایک تو ہے حضرت علی داماد ہیں، حضرت فاطمہ کے شور وہ نہیں ہیں، یہ نواسے ہیں. کیا نام ہے؟ سجے آتے کوئی مغلی بھٹی نے ایک وہ. حضرت علی کے بعد ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام رکھا گیا امامہ. کتنے نام ہو گئے؟ نواسے کتنے ہو گئے؟ نواسیاں. تفصیل کا وقت نہیں. حضرت امامہ یہ کون ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور کی بیٹیاں 4 نہیں بلکہ ایک ایسے حضرت فاطمہ ہی ہیں، باقی 3 حضرت خدیجہ کے پچھلے خاندان سے تھی. نعوذ باللہ. حضور کی بیٹیاں اور انکار کیا جا رہا ہے حضور کی بیٹیاں نہیں تھیں. جو کہتے ہیں کہ حضور کی بیٹی ہے کہ ان سے ایک سوال کر لیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ آپ نے مشہور قصہ سنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت فاطمہ کے کان میں بات کہی تھی، وہ وفات کے قریب رو پڑی تھی، پھر دوبارہ بات کہی تو مسکرا پڑی تھی. یاد آ گیا کس بات پہ مسکرا پڑی؟ روئی تو تھی کہ بس میرے جانے کا وقت آ گیا. مسکرائی کس بات پہ تھی؟ میرے بعد سب سے پہلے میرے خاندان میں سے جو آ کر مجھے ملے گا وہ کون ہوگی؟ خوش ہوگی. شکر ہے مجھے حضور کے ساتھ جلدی جلدی قرب نصیب ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ صرف 6 ماہ زندہ رہی. حضرت حسن حضرت حسین کی امی فوت ہو گئی. حضرت فاطمہ نے اپنی وفات سے پہلے حضرت علی کو فرمایا تھا میرے بعد اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی میرے مزاج کی بچوں کی دیکھ بھال والی خاتون مل جائے جس کے ساتھ تم نکاح کر لو تو تم میری بھانجی امامہ بنت ابو العاص سے نکاح کر لینا. یہ امامہ کیا لگتی ہیں حضرت فاطمہ کی؟ جو کہتے ہیں کہ حضور کی بیٹی ایک ہی تھی. ان سے پوچھو کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد دوسری شادی کس عورت سے کی تھی؟ وہ نام نکلے گا ساتھ ہی پتہ چل جائے گا کہ حضور کی بیٹی ایک نہیں تھی بلکہ کئی تھی. کتنی تھی؟ تو یہ حضرت امامہ کس کی بیوی بنی؟ بھائی یہ بات سمجھ گئے. اور یہ حضور کو بڑی پیاری تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطر بس اوقات سجدہ بھی لمبا کر دیتے تھے. غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت آیا نا جی. بیٹیاں کتنی؟ نمبر 1 ان سے اولاد نمبر 1 سجے آتے نواسے کی اندے پہ آئے. نمبر 2 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی کا نام کیا؟ حضرت رقیہ. حضرت رقیہ کا نکاح ہوا تھا حضرت ایک لڑکا پیدا ہوا اس کا نام رکھا گیا عبداللہ. کیا نام؟ حضور کا کی لگ رہا ہے خاندان ہے نا ہمیں پہچاننا ہوگا محبت کرنی ہوگی پتا تو ہو کہ ہم کلمہ کن کا پڑھتے ہیں. تو عبداللہ کتنے ہو گئے؟ بس ایک ہی لڑکا پیدا ہوا اور کوئی اولاد نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی کا نام نکاح کس سے ہوا؟ کوئی اولاد نہیں ہوئی. ہم ذرا یہ دسو سجے آتے کنے کنے کبے آتے؟ اب سننا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ یار لوگ کہہ دیتے ہیں صرف حضرت حسن حضرت حسین بیٹے ہیں حضرت علی. ایسا نہیں ہے. حضرت فاطمہ سے ایک لڑکا پیدا ہوا حضرت حسن. ان کا اصل نام حضرت علی نے اپنے شوق میں رکھا تھا حرب حارابے.
ہے رے بے حرب کا معنی ہوتا ہے جنگجو. حضرت علی خود بھی کیا تھے؟ بہادر دلیر آدمی تھے. تو جیسا مزاج جو بندہ بچوں کے نام بھی ویسے رکھتے ہیں. حضور نے نام بدل دیا تھا, نہیں اس کا نام حرب نہیں, اس کا نام میں نے حسن رکھا ہے. حسن, یہ حسن جس نے نام رکھا. جنت میں جانے والے جوانوں کے سردار کون ہوں گے؟ ان الحسن والحسین سیدا شبابی اہل الجنہ. جو بوڑھے جائیں گے ان کے سردار کون ہوں گے؟ سیدہ قہولی اہل الجنہ, بوڑھوں کے سردار حضرت ابو بکر ہوں گے, حضرت عمر ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ. سچے آتے جیسے نہ گردے پیاز. حضرت حسن کے بعد لڑکا پیدا ہوا حضرت حسین. حضرت حسین کے بعد ایک اور لڑکا پیدا ہوا جن کا نام رکھا گیا محسن. یہ محسن لکھتے ہیں نا, لکھنا محسن ہے, سین پر شرط پڑھ کے محسن. کتنے نام ہو گئے؟ خبیز کتنے آ گئے؟ 3 لڑکوں کے بعد حضرت فاطمہ کے 3 بیٹوں کے بعد 3 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں. تو آپ کو یاد ہے بھائی حضرت فاطمہ کی بہنیں کتنی ہیں؟ 3 کے نام یاد ہیں؟ سب سے بڑی, دوسری, تیسری, مسئلہ حل ہو گیا. حضرت فاطمہ نے اپنی 3 بیٹیوں کے نام اپنی 3 بڑی بہنوں کے نام پہ رکھے ہیں. کھپے آتے اس کے لیے انگلیاں بند ہو گئی ہیں بنا. امامہ بیٹی ہیں حضرت زینب ہیں. حضرت فاطمہ کی لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے زینب رکھا, پھر پیدا ہوئی رقیہ رکھا, پھر پیدا ہوئی ام کلثوم رکھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں کتنی ہو گئی؟ نواسے کتنے ہو گئے؟ اسی تک آپ جو 5 تن پاک کہتے تھے کئی تن ہیں, میرا سارے پاک ہیں. آپ کو آمین ہاں بھائی چھوٹا جا دے لے جی 5 تن پاک, صرف 5 تن نہ جی نہ, سارے تن پاک. صحابہ سارے, اہل بیت سارے پاک, نبیوں کا گھرانہ سارا 5 رہ کے بیٹھ جائے. چھوٹا دل نہیں, بڑا دل رکھو, جگرا بڑا رکھو. اللہ نے سارے ان پاک کیتے ہیں, گٹاؤ نہیں. کوئی دنیا گٹا چڑیاں 4 دیا کنیاں بنا چڑیاں, وہ سب تن پاک ہیں, سب تن کی نے کر چڑے. جی گل مکاؤ شاباش. بیٹے کتنے ہیں حضور پاک سے؟ بیٹیاں, داماد, نواسے 5 نواسوں کے نام بتا سکتے ہیں؟ نمبر 1 علی, عبداللہ, حسن, حسین, حسن. اور نواسیاں کتنی ہیں نام بتا سکتے ہیں؟ نمبر 1 امامہ نام بکانے آگے پکے ہوئے ہیں. نمبر 2 یہ ہمارے سبق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں کا ذکر ہے. ایک اور بات یاد رکھو, آپ نے تبت یدا ابی لہب وتب, اس سورت کا نام کیا ہے؟ یہاں بڑی عمر کے لوگ بھی بیٹھے ہیں, میری بات کو صحیح سمجھیں گے. ان کی بچیاں ہیں, جن کے بچے ہیں, وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں گے. سیڈ لیندے اپنے پتر کی سیڈ لیندے سکے دی, تو جڑا مترے ہے وہ سیڈ نہیں لینا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا تھا, آپ کی بیٹی حضرت رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح 2 شخصوں سے ہوا تھا. یہ تو بعد میں ہوا ہے نا, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. پہلے ان کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ ابو لہب نام سنے؟ حضور کے کیا لگتے ہیں؟ سب کے بٹیر چاچی, سب کے بٹیر, کوئی فاصلہ نہیں. ان کے 2 لڑکے تھے, عتبہ اور عتیبہ. ان کے ساتھ نسبت ہو گئی تھی, نکاح ہو گیا تھا, رخصت ہی نہیں ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو باپ نے بلا لیا دونوں بیٹوں کو. ہاں بھائی تو شوق آئی,
تم نے ادھر شادی کرنی ہے، ارادہ کیا ہوا ہے، اب پتہ چلا ہے وہ تو اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں، میں نے تو ان کو نبی نہیں ماننا، اب ایک تھوڑی کی صلاح ہے، اپنی صلاح دسو، عہدے جانے نہیں ہے، میرے کو لانے ہیں۔ جی تو ساڈا کی ہے، اب تو آسی تیرے نہ لانے، چلو میرے ساتھ رہنے تو طلاقیں دے دو۔ طلاقیں دلوائی ہیں ابو لہب نے حضور کی بیٹیوں کو، ہم گل سمجھے، اگر یہ پرائی بیٹیاں ہوتی، حضور کی اپنی نہ ہوتی تو ابو لہب یہ کام کر سکتا تھا؟ ابو لہب نے حضور کو تکلیف دینی تھی نا، تو پتہ ہوتا ہے تکلیف آدمی کے سگی اولاد کو پہنچائی جائے تے تاں ماں پیو دا دل دکھدا ہے، پرائی متریاں دیاں پتراں نوں دکھ پہنچاون نال بندے نوں دکھ۔ اور ابو لہب کی سوچ دیکھو، ابو لہب نے کیا کیا؟ طلاقیں دلوائی تاکہ کس کا دل زخمی ہو؟ سورت نازل ہو گئی، کون سی؟ تبت یدا ابی لہب۔ میں نے آپ کو 3-4 دلیلیں دے دی، پتہ نہیں کون سمجھ بھی لگی ہے کہ نہیں۔ حضور کی بیٹی ایک ہے یا 4 ہے؟ پہلی دلیل کم از کم ذہن میں قرآن پاک کا وہ لفظ تو ہونا چاہیے، ہاں جی، وَبَنَاتِكَ، کیا لفظ ہے؟ اور کوئی نشانی؟ ایک تو ہوگی ایک نشانی، اور نشانی دلیل حضرت امامہ یاد ہے کس کے ساتھ نکاح ہوا؟ حضور کی کیا لگتی ہے؟ تیسری بات کوئی تیسری نشانی، ابو لہب کا کردار۔ ابو لہب نے کیا کیا ہے؟ طلاقیں دلوائی۔ اگر یہ حضور کی حقیقی بیٹیاں نہ ہوتی تو وہ یہ کام کبھی بھی نہ کرتا، وہ پرائی دی ہیں، ان کو طلاق دلوانے سے حضور کو کیا دکھ ہوگا؟ اس نے اپنیاں دیاں حضور دیاں بیٹیاں کتنی؟ ہمارے سبق کا دوسرا حصہ، اس حدیث پہ آپ نے آخر میں آ کے پڑھا ہے، حضرت فاطمہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت رقیہ نے ایک دفعہ شکایت کر دی۔ حضور نے فرمایا بیٹی شوہروں کی شکایتیں نہیں لگایا کرتے۔ یہ ہمارے لیے سیرت کا کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ اسی چلنا کی میں زندگی کی میں گزارنی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شادی شدہ بیٹی کو جو گھر میں آئی ہے اپنے حامل کے ٹکڑے سنا رہی ہے، کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ یہ گھر بسانے کا طریقہ ہے۔ بیٹی آئے، کوئی شکایت کرے تو پھر لکر لے کے چھڑنا نہیں ہے، سی سیر لا چھڑنا ہے، نسلیں نانی یاد رکھنا، نا یہ طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ حضور کی 63 سالہ زندگی کا خلاصہ بتاؤ، حضور نے کیا کیا 63 سال میں، ایک جملہ دے، ایک جملہ دے بس، صرف ایک جملہ، حضور نے جینا سکھایا، حضور نے جینا سکھایا، یہ ہے جینے کا انداز۔ بیٹی کو کنٹرول کیا، معاملات ہوتے رہتے ہیں، میاں بیوی کی شکایتیں ہوتی رہتی ہیں، یہ لے کے گھر نہیں توڑا کرتے ہیں، سنبھال لیں، اللہ تعالیٰ کو کیا مرضی سنتا۔ اگلا سبق ہے ہمارا ازواج مطہرات کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں مومنوں کی کیا ہیں؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ سادہ سادہ سی بات ذہن میں رکھ لو، پھر آگے چلتے ہیں۔ تو میں کہ آج میرا تھکان ہے تھوڑا دیر، واپسی جا کے بادام شدام کھاندے رہے تھوڑا دیر کہ آپ نے ہر شخص کی امی ہے، کسی کی فوت ہو گئی ہوگی لیکن پیدا تو ماں سے ہوئی، کسی عورت کو ماں تو ہم مانتے ہیں اور سارے نے اپنی اپنی ماں کا پتہ ہے۔ کوئی ایک بندہ مجھے بتا دے کہ جو یہ کہہ سکتا ہو کہ میرے پاس وحی آئی تھی، فرشتہ آیا تھا، اس نے کہا تھا یہ تیری ماں ہے۔ ہمیں کس نے بتایا؟ ہم اپنی امی کو جو امی کہتے ہیں، ہمیں کون بتاتے ہیں تمہاری ماں ہے؟ وہ تو کاکا جو ہوتا ہے ان کوئی بھی چاہ لے، وہ تو سارے باپ جاتے ہیں، اس کو کیا پہچان ماں یہ ہے باپ یہ ہے۔ تو 1-2 سال کے بعد اس نے آنکھیں کھولی، شعور سنبھالا،
تو دیکھا بڑا بھائی بھی کہہ رہا تھا مما، تو جس کو وہ مما کہہ رہا تھا اس نے اس کو کیا کہنا شروع کر دیا، بہنیں کہہ رہی کہ امی، اس نے بھی امی کہنا شروع کر دیا. بھائیوں نے رشتہ داروں نے بتایا ہے تیری امی ہے. ماں سکھاتی ہے تیرا بابا آیا ہے، پاپا آیا، بابا آیا، ڈیڈی آیا. کیوں آئی؟ اور باپ سکھاتا ہے تیری ماں آئی، ماما آئی. ہم جس عورت کو ماں کہہ رہے ہوتے ہیں کس کے کہنے پر اسے ماں مانتے ہیں؟ لوگوں کے کہنے پر یا اللہ کی طرف سے وہ فرشتہ آگے بتاتا ہے؟ وہ بولو تو صحیح. لوگ کہڑے ہوتے ہیں بلا؟ بہن بیران، پھوپھی، چاچی، چاچے، مامے، نانا، دادا، دادی، پیو. ہم لوگوں کے بتانے پر ایک عورت کو کیا مان جاتے ہیں کہ یہ میری، پھر ساری زندگی اس کے قدموں کے نیچے اپنی جنت مانتے ہیں. پھر احترام، بس جی ماں ہے. پھر بندے بندے کو صرف پہ جاتے ہیں تو مینو لاڑلا، تو میری ماں کی گال کیوں کٹی؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جس کو ماں مانا اس کو اتنا احترام دیا، ماں کس نے کہا یہ تمہاری ماں ہے؟ لوگوں نے کہا، اس کو اتنا درجہ دے دیا. تو جب ذہن بناؤ اپنا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. اور دماغ حاضر رکھا ہے، ساڑیاں سکیاں ماما، وہ ساڑیاں ماما کے آنکھیں دنیا آنکھیں. حضور کی بیویوں کو ہماری مائیں کس نے کہا ہے؟ کہ پھر پکیاں ماما کیڑی ہوں گی بتا؟ ایک وہ ماں ہے جس کو اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری ماں ہے. عائشہ تمہاری ماں ہے، حفصہ تمہاری ماں ہے، زینب تمہاری ماں ہے، خدیجہ تمہاری ماں ہے. اور ایک وہ ہے جس کو لوگ کہہ رہے ہیں زیادہ احترام کے لئے بنسی دل نہ جیسے ہے. ہم ساڑھی ماں کو گال کرتے پھر اسی کہہ جاتے ہیں. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کو کوئی گالی دے تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، وہ محفلیں اٹینڈ کرنی چاہیے، ساتھ کھانا پینا چاہیے، اپنا ایمان بچانا چاہیے. ازواجہ امہاتہم. ہم ذرا دماغ حاضر رکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی ہیں؟ 11 بیویاں. اور 11 بیویاں یہ ہمارے سبق میں لکھا ہوا ہے کہ کیا حکمت تھی. امت کے لیے کتنی شادیاں کرنے کی اجازت ہے؟ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے. 4 ہی چواں ایک بھول جاوے یا اجڑ جاوے، طلاق ہو گئی، پھر چوتھی کر لو، پھر چوتھی کر لو، پھر چوتھی کر لو. لیکن ایک وقت میں 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. میں وہ بندے دیکھتا ہوں جنہوں نے 13 15 شادیاں ہوئی ہیں. وہ تو کیویں کر لئی ہیں؟ وہ چھڑ دیتی ہے، وہ فوت ہو گئی ہے، وہ طلاق ہو گئی ہے. ایک وقت میں سیٹ اپ کتنا بھائی؟ ذہن حاضر رکھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی؟ 11 کے نام ابھی صرف 2 منٹ میں یاد کرنے ہیں، پکانے ہیں ترتیب کے بغیر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں کا نام ہے زینب. کتنے نام یاد ہو گئے؟ زینب ایک زینب بنت خزیمہ، ایک زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنے نام ہو گئے؟ کتاب سے نہیں دیکھنا، تھوڑے میرے یہاں دیکھنا ہے، سب منہ زبانی کتاباں گھر جا کے دیکھنا ہے. زینب کتنے؟ 2 بیویوں کے نام میں ام آتا ہے. ام حبیبہ، ام سلمہ. کتنے نام ہو گئے؟ ان دوراؤں کا شاباش. نمبر 3 بڑے ڈھیلے ہو، ام حبیبہ. نمبر 4 کتنے نام ہو گئے؟ میں نے 2 منٹ لیے ہیں، صرف 11 نام پکانے ہیں. بولو شاباش. نمبر 1 سلمہ، سین پہ ہم لوگ گئے ہیں. 4 ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں وہ ہیں جن کے نام میں سین سیٹی کی آواز آتی ہے. نمبر 5 حضرت سودا. نمبر 6 حضرت صفیہ. سعاد ہے لیکن آواز وہی ہے سیٹی والی. حضرت صفیہ، سودا صفیہ.
کتنے نام ہو گئے؟ نمبر 4 دسو. سلمہ. نمبر 5 سودا. نمبر 6 ہاں بھائی پاک گیا. جھاٹے پہ سننے میں سنا لیجیے. چلو جی پھر دیکھتے ہیں. نمبر 1 قرآنی قاعدہ تقریباً سب نے پڑھے ہوئے. الف با تا ثا جیم ہا. 3 نام آپ نے یہاں سے پکڑنے. جیم ہا خا. جیم ہا خا. جیم سے جویریہ. ہا سے حفصہ. خا سے خدیجہ. جیم ہا خا یاد رہا سی. ہم بکاؤ کا والا 7 8 9 نا سی 9 پورے کر لیں پتہ ہی نہیں لگتا. نمبر 7 اور جیم ہا خا پورو نا. جیم حفصہ. کتنے ہو گئے؟ نمبر 7 اب دیکھتے جاؤ تو گرتے جاؤ. ہاں جی نمبر 1 کتنے ہو گئے؟ 9 یا 9 ساڑیاں تھی ہیں. اماں کیا آ گیا ساڑی ماں ہے. اور کنہ نہیں ہے یہ بھی کہاں ہے. النبی کی اولا بالمؤمنین. یہ ایمان والوں کی مائیں جو جن کے دل میں ایمان ہے وہ ان کو مائیں مانتے ہیں. بے ایمان کی بات نہیں کی. لیکن کی مائیں ہیں ایمان والوں کی مائیں. یہ ہماری اماں ہے. میں باقی 2 نام پڑھ چھٹن کی دن سمجھ آئیے بھی نہیں ہے. عین میم اماں. عین سے حضرت عائشہ اور میم سے حضرت میمونہ. حضرت عائشہ اور حضرت میمونہ کتنے نام ہو گئے؟ رضی اللہ تعالی عنہن. 10واں نام دوبارہ دسو. حضرت عائشہ. 11واں نام حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ. کتنے نام ہو گئے؟ ایک پھیرا دینے پھر سن لگیے. چلو یہ اللہ مالک ہے. نمبر 1 کتنے نام ہو گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی ہیں؟ اب 2-3 باتیں مجھے آپ نے جواب دینے پہلے میں بتا چکا ہوں. ان 11 بیویوں میں سے اولاد کس خاتون سے ہوئی ہے؟ ایک بندہ پریشان ہو گیا لوگ 11 ناموں میں حضرت ماریہ تو آیا نہیں ہے نام. ٹینشن بن گئی. حضرت ماریہ اور حضرت ریحانہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 باندیاں تھیں. باندیاں بیویاں نہیں تھیں. باندیاں کیا ہوتی تھیں؟ بس اتنی سی بات سمجھ لو. مسلمانوں کی کافروں کی جب جنگ ہوتی تھی تو کافروں کی جو عورتیں قید کر کے مسلمان لے آتے تھے ان کو اپنی باندی بنا دیتے تھے. صرف نکاح نہیں پڑھا جاتا تھا باقی زندگی بیوی والی گزارنی ہوتی. ان کو کیا کہتے تھے؟ باندی لونڈی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیاں کتنی تھیں؟ حضرت ماریہ. ان سے کون سا لڑکا پیدا ہوگا؟ نمبر 2 ریحانہ. حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہ. جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ 30 پہ دیکھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات. ایک اور بات بھی سمجھ لیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح کس کے ساتھ ہوا ہے؟ اور یہ تو یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں پرائمری کے لیے بھی بتائیں گے. جب نکاح ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال. اور خدیجہ کی عمر کتنی؟ 40 45 سال. ہمارے دیکھنے میں جس ماحول میں ہم رہتے ہیں کچھ جوڑ ہے 40 سال کی عورت بری عورت شمار ہوتی ہے ہمارے یہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی؟ 51. یہ ہمارے سبق کا حصہ ہے. خلاصہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیاں تھیں. یہ انڈیا میں راجپان شادی آخری ویٹ کی ہونے کی چھٹی 10:30.
راجپال، اس نے کتاب لکھی، اس کا نام تھا رنگیلا رسول. 11 گھنٹے ہو گئے. سنے بھائی، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ. رنگیلا رسول نام کتاب چھاپ کے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تبرہ کیا. ہندو تھا. اس نے کہا کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ جو کیا تھا نا، یہ موج مستی کے لیے کیا تھا. العیاذ باللہ. 11 جو شادیاں کی ہیں عیاشی عیش و مستی کے لیے کی ہیں. العیاذ. ہمارے بزرگوں نے پھر کتابیں لکھی، رد بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا کام بھی کیا. یاد ہے؟ کتاب لکھنے والے کو ٹپا دیا تھا. کیا ٹپایا؟ غازی علم دین. 2 علاج ہوتے ہیں، ایک قلم کا ہوتا ہے تو ایک دوسرا ہوتا ہے. قلم یا سیر قلم، یہ ہمارے کتاب میں آئے گا، ایک شعر آئے گا. اکیلا قلم کافی نہیں ہوتا، قلم کے ساتھ ساتھ قلم بھی ضروری ہے. جی، تو کتاب لکھی حضرت ہمارے بزرگوں میں. حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی، کثرت الازواج لصاحب المعراج. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بیویاں کیوں کی ہیں؟ حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ یاد دیکھو، پہلی شادی کب ہو رہی ہے؟ عورت کون ہے؟ آپ کو یاد، یہ بچے پرائمری کے ہی بولیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، قریش آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ بتوں کی توہین چھوڑ دو، آپ اگر کہتے ہو تو ہم آپ کو سردار بنا لیں گے. اور یاد آیا نا، اور کیا کہیں گے؟ اگر آپ کہیں گے تو عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی آپ کو پیش کر دیں گے، اگر آپ کا یہ مقصد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ ساری باتوں کے جواب میں کیا کہا تھا؟ اگر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ، اتنی بڑی کائنات کا مالک بن جاؤں، اتنی بڑی آفر، اور پھر بھی تم مجھے کہو کہ میں اپنے کلمے سے پیچھے ہٹ جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تو آفر ٹکرا دی تھی، وہ تو خود پیش کر رہے ہیں حسین لڑکیاں. حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم العیاذ باللہ نعوذ باللہ صرف ذاتی مفاد کے لیے، شوق پورے کرنے کے لیے شادی کرتے تو پہلی شادی کسی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کے ساتھ کتنی عمر گزاری ہے؟ حضرت خدیجہ کی جب وفات ہوئی ہے، ان کی وفات ہوئی ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 یا 51 سال ہو گئی. کتنے سال گزارے؟ 25 سال. حضرت ہمارے کاغذوں میں بوڑھی عورت کے ساتھ. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم العیاذ باللہ جیسے سندھی نے لکھا وہ مزاج ہوتا تو ایک عورت کے ساتھ، اور وہ بھی بوڑھی عورت کے ساتھ، وہ بھی اتنا لمبا عرصہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے بھائی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ جب تک زندہ رہی کوئی اور شادی نہیں کی. حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضور نے شادیاں کی. کیوں کی ہیں؟ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے نبی تھے یا عالمی نبی تھے؟ ایک قبیلے کے نبی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم میں دین پھیلانا تھا، اس لیے مختلف خاندانوں میں آپ نے نکاح کیے تاکہ ہر خاندان تک دین کی دعوت پہنچانا آسان ہو جائے. گل بلے کہیں نہیں. اگر ریاضی سمجھتے ہو تو منو سے سامنے سمجھا. ایک نبی میں کتنی طاقت ہوتی ہے؟ احادیث کی روشنی میں شہر 40 جب ہم پوری گل نہیں کر رہے، 40 جنتی مردوں کے برابر. اور ایک جنتی کی طاقت کتنی ہوگی؟ دنیا کے 100 مردوں کے برابر. ہم ذرا کیلکولیٹ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت مبارک 4000 انسانوں کے برابر. اے جڑے تسی میں بیٹھے ہوئے برگر والے، ہمیں کتنی شادیوں کی اجازت ہے؟ ہم ایک ہیں، 4 کی اجازت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے قوت کتنی رکھی ہے؟ 4000 کے برابر. تو 4000 کو ضرب دو 4 کے ساتھ، کتنی شادیوں کی اجازت ہونی چاہیے؟ بولو گا صحیح؟ 16000 نکاح کی اجازت ہونی چاہیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف کتنی کر رہے ہیں؟
کہ گزارے کی زندگی ہے یا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے موج مستی کی زندگی ہے؟ گزارے کی زندگی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے ساتھ نکاح فرمائے ہیں صرف ایک ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کواریاں ہیں جن کی پہلے کہیں اور شادی نہیں ہوئی. باقی سب مطلقہ یا خامن فوت ہو گیا یا خامن گرفتار ہو گیا قید ہو کے آ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی بن گئی نکاح. اور آسان لفظوں میں مجبور عورتوں کو سنبھال لیا شوق نہیں پورے کی. کوئی اور سمجھ آئی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور عورتوں کو سنبھالنا ہے اور اس لیے نکاح کی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ خاندانوں تک زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دین کی اشاعت ہے. بہت زیادہ آسان رہتے ہیں. مرد جب باہر پھرتے ہیں نا گلی محلے میں بازار میں تو اس کو مرد دیکھتے ہیں. جو اپنے گھر میں ہوتا ہے تو گھر کی زندگی کو باہر کے محلے والے دیکھتے ہیں. اب آج ہر بندے نے اپنے اپنے گھر سے تقریباً کھانا کھا کے آیا ہوگا. محلے والے نے پتہ ہے تجھے آج کی کھاتے ہیں؟ کون بتا سکتا ہے؟ گھر کی عورت بتا سکتی ہے. کوئی آسان بات کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک باہر کی زندگی ہے اور ایک گھر کی زندگی ہے. باہر کی زندگی کے لیے اللہ نے لاکھوں صحابہ سوادہ کم و بیش صحابہ کرام کا انتخاب کیا کہ یہ امت کو بتائیں گے حضور ایسے جیتے تھے. اور گھر کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کا انتخاب کیا کہ یہ بیویاں امت کو بتایا کریں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسے ہوتی تھی. اور سمجھ لاتے چلو صفحہ 38 نکالیں. درمیان میں جو باتیں یاد کرنے کی تھی وہ آپ کو پکا دی یاد کروا دی. ذرا آگے جانے سے پہلے ایک بار تھوڑا سا دماغ تازہ کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کتنے؟ نام کیا ہے؟ بیٹیاں کتنی؟ داماد کتنے؟ آپ کی بیویاں کتنی؟ تھوڑا جاؤ ہوش نال. نواسے کتنے؟ نام بھی یاد ہے؟ نواسیاں کتنی؟ ان صرف 2 4 یا 5 تک رس ہو گئے یا پورا خاندان پاک ہے؟ سبحان اللہ. کیا ایمان بنائیں قرآن پاک نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سب کو پاک کا ہے. ایک حدیث پاک ملتی ہے تھوڑی سی وضاحت کر دو ہمارا یہ موضوع پورا ہو جائے گا. حدیث کیسا اس کو کہا جاتا ہے چادر والی کملی والی حدیث. کملی کہتے ہیں چادر کو کملی مبارک. جو ہمارے جو آج کے بیچارے پرائمری والے ہیں انہوں نے نا کملی مبارک ایک کملی کو نا دوسری کملی سمجھتی. کملی کے نو آپ نے وہ ایک کمبل ہوتا ہے ایک کملی ہوتی ہے وہ کملی ہے چادر کو آپ نے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حضرت حسین حضرت علی حضرت فاطمہ ان 4 کو لیا اوپر چادر ڈالی اور فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی فاذهب عنهم الرجس وطہرهم تطہیرا. یا اللہ میرے اہل بیت ہیں آپ ان سے نجاست کو دور کر دیں ان کو پاک کر دیں. لہذا اہل بیت کتنے ہو گئے؟ 5 حضور پاک ہو گئے حضرت علی ہو گئے کتنے ہو گئے؟ اتنا چھوٹا جو ذہن لے کے بیٹھے ہو. اب بات کو سمجھ لیں اچھی طرح. سورۃ الاحزاب ہے قرآن پاک میں. اسے پڑھو گے نا تو ازواج مطہرات حضور کی بیٹیاں حضور کا متبنہ حضور کے ختم نبوت حضور کے سفر حضور کے اہل بیت تھوڑی باتیں ہیں اس میں کھلیں گی انشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیویاں آ گئی اکٹھی ہو کر. اللہ کے رسول یہ غزوہ تبوک کے حنین کے بعد کی بات ہے. یا رسول اللہ اب تو فتوحات ہیں اب تو ہمارے مالی حالات آپ کے بہت اچھے ہیں بڑا وافر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں تو آپ
ہماری زندگی کا جو زینہ ساڈا خرچہ بڑھا دیں گے. سنیں یہ دیکھو یہ جو بادشاہوں کی بیویاں ہوتی ہیں شاہانہ مزاج کے ساتھ رہتی ہیں. ہمارے گھر میں فاقے ہیں، انسان ہے نا، ضرورت پوری کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں، کوئی گناہ بھی نہیں ہے. کون کس سے کہہ رہی ہیں؟ بیویاں اپنے خاوند سے کہہ رہی ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ خرچہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا. عرش والے اللہ تعالیٰ کو یہ مطالبہ پسند نہیں آیا. اور بھائیوں ایمان بچاؤ، بڑا سخت دور ہے، فتنوں کا دور ہے. جانتے بھی ہیں کہ قرآن پاک میں ایسا نہیں ہے. پھر بھی وہ کلیم سنا یا خود ہے نا دل اسے کیا ہے خود ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الاحزاب 21 پارہ ختم ہوتا ہے، آخری رکوع ہے، اس کو ربیع خنود کے ساتھ ملائیں گے. یہ پورا ایک رکوع ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے پیغمبر ان بیویوں کو بلاؤ، ان سے کہو صاف بات کرو. میں رسول ہوں، پیغمبر ہوں، اور میں دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی فراوانی میرا مزاج نہیں ہے. قناعت، تھوڑے پر فقیرانہ مزاج. تم دو میں سے ایک بات کرو. پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، امتعکن، رجا دوں گا، خوب دوں گا، لیکن پھر اپنے ساتھ تمہیں نہیں رکھوں گا. وَسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، رخصت کر دوں گا. وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تمہارا شوق یہ ہے کہ اپنے جینا حضور کے ساتھ ہے، وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. تو پھر رسول کے ساتھ رہنا منظور کر لو، آخرت ہے تمہارے لیے، آخرت ہے ہی. اور جنت صرف حسین دی نہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، گاڑیوں کے پیچھے بڑے سخت جملے لکھے ہوئے ہیں. کچھ دن پہلے پڑھا جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگ. شرک اور کس چیز کا نام ہے؟ وہ جڑا خدا بھی نہیں دے سکتا اس کے لیے مانگنا امام حسین کو مانگنا. ایمان کی لے گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو باتیں ہیں، یا دنیا رکھ لو یا مجھے رکھ لو. احادیث میں آتا ہے سب سے پہلے عائشہ بولتی ہیں لا بل اختار اللہ و رسولہ. نہیں کہ ایسی دنیا کی کرنی ہے. ہم کون پسند ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. باقی بیویوں نے بھی یہی جواب دیا. اب یہ سارا رکوع چل رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں. ارشاد یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اور بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تمہارا مقام تو بڑا اونچا ہے. اور آگے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے نبی کے گھر والوں، یہ اہل بیت، یہ باتیں کس کے ساتھ ہو رہی تھی ساری؟ ازواج مطہرات. یہاں تو بیٹیاں بھی نہیں، داماد بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، ساری باتیں کس سے ہو رہی ہیں؟ تو اہل بیت کون ہے؟ کیا آنکھیں بلا اہل بیت بھی ہیں؟ یہ کچھ تو ہے نا. اہل بیت یہاں قرآن مجید کس کو اہل بیت کہہ رہے ہیں؟ بیویوں کو. اور اگلی گل سمجھے، ساری بیویاں کیا بن گئی؟ اہل بیت، نبی کے گھر والیاں، نبی کا اہل بیت بن گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ ان سے رجس تو داغ دبائی پہ آئے ہی نہیں، یہ پاک رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر چادر رکھی، 4 بندوں کو پیچھے دیا اور یہ دعا فرمائی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ میرے اہل بیت ہیں. اکھاں اللہ تعالیٰ 2 دیتیاں گیٹ دیتی، جڑا ایک اکھ بند کر لے کی ہوتا ہے؟ کانا ہو جاتا ہے. کانا نہیں پڑھنا، قرآن بھی پڑھنا ہے تے نال حدیث بھی پڑھنی. کوئی حدیث پڑھنا ہے اردو گانے ہو جاتے ہیں. اور جی حدیث میں صرف 4 کو کہا ہے اہل بیت.
کچھ حدیث چھاڑ دینے صرف عہدے نہیں جی قرآن پاک میں صرف بیویوں کو اہل بیت کہا کانا نہیں بننا نبینا بھی نہیں بننا بینا بننا ہے دو آنکھاں کھلی رہن قرآن کو بھی ماننا ہے قرآن نے کس کو اہل بیت کہا اور حدیث پاک نے کس کو کہا اولاد کو ہم گل سمجھائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان چار افراد کو لے کے دعا کر رہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی حضرت ام سلمہ آ گئی ترمذی شریف کی روایت ہے ام سلمہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں یہ میرے اہل بیت ہیں یا اللہ ان کو پاک فرما یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں کون کہہ رہی ہیں ام سلمہ کی لگنی ہے نزول شادی کی لگنی ہے کیا کیا ہے میں نہیں آ جاؤں ترمذی شریف کے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رسلک وہ خیر ران فإنک علی خیر تو نہ دینا مجھے ضرورت نہیں تو پہلے ہی چنگی تم پہلے ہی بہتر ہو کی مطلب مثال کے ساتھ سمجھو پھر حدیث اور قرآن دونوں بات سمجھیں ایک بندے کو عمران خان صاحب نے لا دیتا ہے وزیر تعلیم چاچو شفقت ہے بچے بہار ماشاء اللہ کی بنا دیتا ہے وزیر تعلیم جب تک سورج چاند رہے گا تیرا نام رہے گا وزیر تعلیم صاحب کا اپنا ایک پتر ڈگری لے لیتا ہے پاس ہو جاتا ہے اب اسے نوکری چاہیے وزیر تعلیم وزیر اعظم کے کان میں کہتا ہے جی میرا پتر بھی ان پڑھ گیا ہے آپ اس کو بھی کوئی تعلیم کا عہدہ دے دو وزیر اعظم صاحب نے سوچا سوچنے کے بعد کہا اچھا ان مسیح علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا کی بنا چڑھے وائس چانسلر چانسلر بنا چڑھے آرڈر جاری ہو گیا ایک ہی لگ گیا میں یہ دسو بھائی ایسا عہدہ چھوٹا ہے یہ وزیر تعلیم چھوٹا کون ہے دونوں عہدہ بڑا کس کا ہے وزیر تعلیم بڑھنا ہے یا چانسلر بڑھنا ہے اچھا وزیر تعلیم کے منہ میں پانی آیا کوئی نام خان صاحب اسی میرے پتر کو لا دیتا ہے وائس چانسلر یا چانسلر پھر میں بھی کوئی تعلیم کا عہدہ دے چھٹو تعلیم کے محکمے کا کوئی عہدہ مجھے بھی دے دو عمران خان صاحب کی آپشن ہے خدا دے بندے تیرے کو تعلیم کا سارا تو پہلے تعلیم دے عہدے دیں بات سمجھنا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو حضرت حسن کو حضرت حسین کو حضرت علی کو لے کے بیٹھے ہوئے دعا کرنے یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں یا اللہ ان کو بھی پاک فرما ان سے بھی غلاظت کو داغ دبے کو دور فرما ام سلمہ آئی ہیں حضور کہنے اللہ رسلک فإنک علی خیر پیچھے آئے تھے تو پہلے خیر تھے کیا کہنا چاہتے ہیں ام سلمہ تم تو میری بیویوں میں سے ہو تم تو ان میں سے ہو جن کو قرآن نے اہل بیت کہہ دیا ہے میں تو اپنی دعا کے ذریعے اللہ سے مانگ کے ان کو بھی اہل بیت میں شامل کرنے کی دعا کر رہا ہوں تمہیں آنے کی ضرورت نہیں تم پہلے ہی بھلائی پہ ہو خیر پہ ہو وہ گل بلے بھائی اکھاں دو کے ایک دو میں کھلیاں رکھنی ہیں قرآن پاک کو بھی ماننا ہے صرف ایک حدیث دو دی چار کو حضور نے چادر میں جمع کیا عقیدہ بچا لی سے ہونا سبق ہمارا مکمل ہو گیا اللہ تعالیٰ ہمیں کی توفیق نصیب فرمائے